والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، اس سے پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں پر مختلف عناوین کے تحت انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اسی وعدے کے مطابق آج کا جو عنوان ہے وہ یہ کہ تعلیم و تربیت سے متعلق، دعوت و تبلیغ سے متعلق، واعظ و نصیحت سے متعلق نبوی طریقہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے، اس پہلو پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. صرف تربیت کہنے سے اور واعظ کرنے سے ہمارے سماج اور ہمارے گھر کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، اور اچھے افراد تیار نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اس سلسلے میں نبوی طریقے کو اختیار نہ کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا وہ ہمیں اور آپ کو احادیث سے معلوم ہوتا ہے، قرآن کریم کی بعض آیتوں سے معلوم ہوتا ہے. ہمیں اسی پس منظر میں دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے نظام کو ڈھالنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ایک معمول یہ بھی تھا کہ آپ اپنے ماتحتوں کو اور اسی طرح مسلمانوں کو اور جس سماج میں آپ رہتے تھے اس سماج کو نصیحت کیا کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ نصیحت کرنا چاہیے، لیکن نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نہیں کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ ایاما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گاہے بگاہے نصیحت کیا کرتے تھے، وقفے سے نصیحت کیا کرتے تھے. کیوں؟ روزانہ کیوں نہیں کرتے تھے، صبح و شام کیوں نہیں کرتے تھے؟ فرمایا: مخافۃ السآمۃ علینا. اکتاہٹ کے ڈر سے بار بار نصیحت کی جائے تو سامنے والا اکتا بھی سکتا ہے، سامنے والا اوب سکتا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت تو کیا کرتے تھے، لیکن موقع و محل کو دیکھ کے کیا کرتے تھے، وقفے سے کیا کرتے تھے. اور اس کی وجہ جو بتائی گئی بات بالکل صحیح ہے کہ بار بار ایک چیز کہی جائے تو کبھی کبھی آدمی متنفر ہو جاتا ہے، کبھی کبھی آدمی کے اندر ایک وحشت کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے. کبھی کبھی آدمی کو دیکھتے ہی فوراً آدمی سمجھتا ہے دیکھو فلاں آدمی آ رہا ہے نا، اب نصیحت شروع کر دے گا یہ. تو نصیحت کا موقع محل بھی ہونا چاہیے اور یہ کام گاہے بگاہے ہونا چاہیے. معمول اگر بنا لیا جائے تو وہ بھی صحیح ہے، جیسے کہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جمعرات کو نصیحت کیا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا تعلیم و تربیت اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں وہ یہ کہ آپ نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن وقفے کے ساتھ، گاہے بگاہے، ہمیشہ نہیں، ورنہ طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. اب گاہے بگاہے کے لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ معمول بنا لیا جائے
تو وہ بھی ٹھیک ہے، معمول نہ بنایا جائے تب بھی کوئی فرق نہیں ہے، لیکن نصیحت ہوتے رہنی چاہیے تاکہ ہمارا سماج، ہمارے ماتحت ہم جہاں رہ رہے ہمارا ماحول بہتر رہے، اچھا رہے۔ اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع محل کا بھی خیال کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ تعلیم و تربیت کے لیے موقع محل بھی دیکھنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سفر پر کوئی آدمی روانہ ہو رہا ہے، سفر میں روانہ ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چند باتیں کہتے تھے بطور نصیحت، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رخصت ہوتے وقت جو چیز کہی جاتی ہے اسے انسان یاد رکھا کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر میں جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہوتے، دوران سفر بھی آپ نصیحت کیا کرتے تھے، اور دوران سفر کوئی سوال کرتا تو اس سوال کا آپ جواب بھی دیا کرتے تھے۔ اور نفسیات کے ماہرین نے یہ بات بتائی ہے کہ جب آدمی سفر میں ہوتا ہے، خاص طور سے نوعمر بچے ہوں، تو ان کے ذہن میں سوالات بہت اٹھتے ہیں، اور یہ تجربہ خود میرے ساتھ بھی ہے۔ کبھی اپنے بچوں کے ساتھ جانا ہوتا، کبھی اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ جانا ہوتا، تو سوالات پہ سوالات کرتے، یہ کیسے، وہ کیسے، ایسا کیسے، تو ان سوالات کا جواب اچھے انداز میں دیا جائے، اس لیے کہ سفر کے دوران جو سوالات کیے جاتے ہیں عموماً اس کے جوابات ذہن میں نقش ہو جایا کرتے ہیں۔ تو طریقہ نبوی ایک یہ بھی ہے کہ موقع و محل کو سمجھا جائے اور موقع و محل کے لحاظ سے گفتگو کی جائے، بات کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں ایک خاص بات ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفسیات کا خیال کرتے تھے کہ سامنے والے کو کیسے سمجھایا جائے، مخاطب کیسا ہے، مخاطب کے لحاظ سے گفتگو کی جائے۔ آپ نے بلاغت میں پڑھا ہوگا کہ مخاطب کے 3 اقسام ہوتے ہیں۔ مخاطب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو بات ماننے والا ہوتا ہے، وہ منکر نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مخاطب منکر ہوا کرتا ہے، اور کبھی کبھی مخاطب خالی ذہن ہوا کرتا ہے۔ تو مخاطب کے لحاظ سے گفتگو ہونی چاہیے، مخاطب جس سطح کا ہے اور اس کا معیار جو ہے اس معیار سے گفتگو ہونی چاہیے، تو آپ کی بات مانی جائے گی، بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کلموا الناس علی قدر عقولہم، کلموا الناس علی قدر عقولہم اتريدون ان يكذب الله ورسوله، لوگوں سے ان کی عقل کی سطح کو دیکھتے ہوئے بات کرو۔ اگر ان کے عقل کے معیار سے اوپر کی گفتگو کرو گے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے لگے گا، وہ دین کو جھٹلانے لگے گا، اس لیے کہ اس کے دماغ میں وہ بات نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عقل کی کیپیسٹی کم ہے، اس کی عقل کی طاقت کم ہے، اس کے سمجھنے کا معیار کم ہے۔ آپ نے جو گفتگو کی ہے، گفتگو اتنے اونچے معیار کی ہو گئی ہے کہ وہ آدمی یا تو انکار کر بیٹھے گا یا خاموش بیٹھا رہے گا، ہاں پہ ہاں گردن ہلاتا رہے گا، حالانکہ وہ سمجھے گا کچھ بھی نہیں۔ تو سامنے والے کی نفسیات کو غور کرنا ہے اور اس کے لحاظ سے ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ یہ بھی واعظ و نصیحت اور تعلیم و تربیت میں نبوی تعلیم ہمارے لیے اور بہت اہم تعلیم ہے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ بڑے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، اونچے درجوں میں پڑھاتے ہیں، انہیں عوام الناس کے درمیان خطاب کا موقع دیا جائے تو اس سطح کا خطاب کر نہیں پاتے۔ اگر انہیں عادت ہے پہلے سے، پریکٹس ہے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پریکٹس نہیں، عادت نہیں ہے، تو پھر گفتگو اونچی سطح کی ہو جاتی ہے۔ خطابت کی جولانی کی وجہ سے اور خطابت کی لہر کی وجہ سے لوگ اس کی خطابت کی تعریف تو کر بیٹھتے ہیں، لیکن بات سمجھ نہیں پاتی ہے عوام جو ہے، اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے موجودہ دور کے یا قریب دور کے کہا جائے، جو علماء خطابت کے میدان اور علم کے میدان میں، دونوں میدان کے مضبوط شہسوار گزرے ہیں، ان میں ایک بڑا نام
حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام علیہ الرحمہ کا آتا ہے علمی سطح پہ بھی اونچے معیار کے آدمی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا ایسا معیار دیا تھا اور گفتگو کی ایسی صلاحیت دی تھی کہ وہ جاہل سے جاہل، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی سے بھی گفتگو کرتے تو پوری طرح سے اسے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ چیز ملنا ہی اللہ کی طرف سے اور پریکٹس کے ذریعے، تمرین کے ذریعے یہ چیز نکھر کر سامنے آتی ہے کہ ہمیں کس انداز میں گفتگو کرنی چاہیے۔ تعلیم و تربیت اور وعظ و نصیحت کے میدان میں نبوی تعلیم ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ سامنے والے کی سطح کو دیکھ کر آپ اسے سمجھائیں اور مثال دیں۔ اگر آپ نے مثال دی ہے اور اونچی سطح کی مثال آ گئی ہے، وہ مثال اسے سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کے اندر تشنگی باقی رہے گی، تو ہمیں مثال سے ہی بات سمجھانی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے بات سمجھائی ہے۔ بنو فزارہ قبیلے کا ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ آدمی آنے کے بعد یہ کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں ولادت ہوئی ہے لیکن وہ بچہ میرا ہے، مجھے اس میں شک ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہماری شکل و صورت بھی اچھی ہے اور ہماری زوجہ ہماری محترمہ کی بھی شکل و صورت اچھی ہے، لیکن بچہ جو ہے کالا کلوٹا پیدا ہوا ہے، ذرا شک ہو رہا ہے کہیں ہماری اہلیہ نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کیا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، اگر اچھی طرح نہ سمجھا جائے تو خاندان ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکل و صورت دیکھی، وہ بدوی تھے، دیہات کے رہنے والے تھے۔ فرمایا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ کہا کہ ہاں اونٹ تو ہے۔ کہا کہ تمہارے اونٹ کس رنگ کے ہیں؟ کہا کہ میرے اونٹ لال رنگ کے ہیں۔ کہا کہ ان اونٹوں میں کوئی اونٹ اورق ہے، خاکستر رنگ کا کوئی اونٹ ہے، مٹیالے کلر کا کوئی اونٹ ہے؟ اس نے کہا ہاں مٹیالے کلر کا بھی اورق ہے، خاکستر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اونٹ تو لال ہے نا، پھر یہ خاکستر رنگ کا اونٹ کہاں سے آ گیا؟ تیرا ہی اونٹ ہے نا۔ تو اس دیہاتی نے جواب دیا، ہو سکتا ہے اس اونٹ کی نسل میں کوئی خاکستر رنگ کا رہا ہو جس کی وجہ سے اس کا رنگ خاکستر ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس لال اونٹ ہے اور لال اونٹنے سے خاکستر رنگ کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو سکتا ہے اس کی نسل میں کوئی خاکستر رنگ کا رہا ہو، تم دونوں گورے ہو، اچھے ہو سکتا ہے تمہارے آبا و اجداد بھی کوئی کالے رنگ کا رہا ہو۔ اس آدمی کی بات سمجھ میں آئی، اس آدمی نے کہا ہاں اللہ کے رسول ایسا ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مخاطب کی سطح کو دیکھ کر گفتگو کی جائے اور مثالیں اسے سمجھایا جائے مخاطب کے لحاظ سے کہ آخر پڑھا لکھا ہے، پڑھے لکھے کی مثال دیجیے، گاؤں دیہات کے رہنے والے اس انداز کی مثال دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی کسی کے سوال کیے بغیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، زمین پر تھے، اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی لیے ہوئے تھے، آپ نے ایک سیدھا نشان کھینچا اور پھر اس نشان کے دائیں بائیں مختلف لکیریں کھینچ دیا۔ آپ نے سیدھا نشان کھینچا، دائیں مختلف لکیریں، بائیں مختلف لکیریں، اور پھر ان لکیروں کو ایک دائرے کے اندر بند کر دیا اور دائرے کے باہر ایک نشان نکال دیا، ایک نشان۔ فرمایا کہ دیکھ رہے ہو یہ جو دائرہ ہے، یہ دائرہ انسان کی عمر ہے، یہ انسان کی عمر ہے۔ دائیں اور بائیں دیکھ رہے ہو، یہ انسان کے حادثات ہیں۔ ایک حادثے سے بچے گا دوسرے میں پھنسے گا، دوسرے سے بچے گا تیسرے میں پھنسے گا، وہ دائرے سے آگے نہیں نکل سکتا ہے، اس کی عمر وہی ہے، آخر میں اسے موت آ جائے گی۔ اور دائرے کے باہر جو نشان ہے، فرمایا وہ انسانوں کی آرزوئیں اور تمنائیں ہیں۔ اس نے کل دیکھا نہیں ہے لیکن اسے سالوں سالوں کی فکر رہتی ہے کہ ہمارے بچے کیسے کھائیں گے، بچے کیسے رہیں گے، میں کیا کھاؤں گا اور ایسا کیسے ہوگا۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعنده قوت یومہ کانما حیزت لہ الدنیا۔ فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر میں
یا اپنے علاقے میں اپنی جگہ میں امن اور عافیت کے ساتھ صبح کرتا ہے، ٹینشن فری صبح کرتا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ جسم و جان کے لحاظ سے وہ عافیت میں، راحت میں ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہے، فرمایا کأنما حیزت لہ الدنیا، اسے تو پوری دنیا مل گئی ہے، پوری دنیا اس کی مٹھی میں ہے۔ کیا ہے؟ آپ کے لیے ٹینشن فری گھر ہے، مکان ہے، ادارہ ہے، جہاں آپ رہ رہے ہیں وہ ماحول ہے ٹینشن فری۔ دوسری بات، آپ عافیت کے ساتھ ہیں، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں۔ تیسری بات، ایک دن کی بھی خوراک موجود ہے، آپ سمجھے کہ آپ پوری دنیا کے مالک ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھایا ہے، لیکن نہیں، انسان کی آرزویں اور تمنا اتنی ہے کہ جو اس کی عمر کا دائرہ ہے اس دائرے سے آگے اس کی آرزویں اور تمنائیں نکلی ہوئی ہے، آگے نہیں نکلنی چاہیے، اپنے دائرے میں رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر، زمین پر لکیر کھینچ کر اپنے ماتحتوں کو، صحابہ کرام کو اور اپنے پاس موجود لوگوں کو سمجھایا ہے۔ تو تعلیم و تربیت کے لیے اس طرح سمجھانا بھی ہے۔ ہمارے مدارس میں اب تو کچھ بورڈ استعمال ہونے لگے، بلیک بورڈ، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو نبوی طریقہ کار یہ بھی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں خاص طور سے، اور بڑوں کو بھی تعلیم و تربیت کے میدان میں بورڈز، بلیک بورڈ استعمال ہونے چاہیے۔ صرف نظریات آپ پڑھا رہے ہیں، مثالوں سے پڑھا رہے ہیں، اس پڑھانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ سمجھانا پڑتا ہے، عملی مشق کرائے۔ تو عملی مشق بہت ضروری ہے، مثالوں کے ذریعے سمجھایا جائے، عقلی سطح کو دیکھ کے سمجھایا جائے، اس کے لیے دوسرے ذرائع اختیار کیے جائے، یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتاتا ہے۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مخاطب کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے یا ایسی بات کہتا ہے جو بات شرعاً بالکل غیر مناسب ہے، بلکہ شرعاً ناجائز ہے، تو آپ اس صورت میں بھی مخاطب سے بات ایسے کریں کہ آپ اسے مطمئن کر دیں۔ مطمئن کرنے کے لیے آپ کو مثال کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے، مطمئن کرنے کے لیے آپ کو اس کی زبان کی جانکاری بھی ضروری ہے، مطمئن کرنے کے لیے وہ جس معیار کی بات کو سمجھتا ہے اس معیار تک آپ کو اترنا پڑے گا۔ طبرانی کی روایت ہے کہ قریش کا ایک نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ یہ کہنا تھا کہ زنا کی اجازت دے دیجیے، جو صحابہ کرام وہاں تھے وہ غصے میں آ گئے کہ اللہ کے رسول یہ کیسی بات کہہ رہا ہے، یہ کیسی بات کہہ رہا ہے، حرام کام کی اجازت مانگ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور پھر اس نوجوان سے گفتگو کی، فرمایا کہ کیا آپ اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کرنا پسند کریں گے؟ اس نے کہا لا، نہیں، کبھی نہیں۔ فرمایا کیا آپ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کام کرنا پسند کریں گے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ آپ یہ کام اپنی بہن کے ساتھ کریں گے؟ کہا نہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دیا اور سمجھایا، اور پھر کہا کہ آپ جس سے زنا کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی تو کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن ہوگی، آپ پسند نہیں کریں گے، وہ کیسے پسند کرے گا؟ وہ نوجوان مطمئن ہو گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس عمل سے توبہ کرتا ہوں اور میں کبھی اس عمل کی طرف اپنا ذہن نہیں لے جاؤں گا۔ اور بہت مشہور روایت ہے، آپ نے وہ روایت بھی سنی ہوگی کہ ایک آدمی دیہاتی ہے، ایک مسجد میں آتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام لپکتے ہیں اس کی طرف تاکہ اس کو مارے، روکے۔ اللہ کے رسول نے کہا چھوڑو، پیشاب کر رہا ہے تو اچھا کام نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا چھوڑ دو اسے۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، فارغ ہو گئے وہ، تو پھر اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ مسجد پاک جگہ، اسے پاک رکھنا چاہیے، پیشاب گندی چیزیں مسجد میں نہیں کرنا چاہیے۔ اسے محبت اور پیار سے سمجھایا اور پھر آپ نے ایک بالٹی پانی منگایا اور اس پیشاب پر پانی بہا دیا تاکہ زمین خشک ہو جائے اور پھر زمین پاک ہو جائے اور پیشاب کا داغ دھبا ختم ہو جائے وہاں سے۔ تو یہ سمجھانے کا انداز ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے
کے سامنے کوئی یہ کہ زنا کرنا چاہتا ہوں، شاید جملہ نکلنے سے پہلے پورے ٹماٹر اٹھ جائے گا، ہاتھ اٹھ جائے گا۔ ہمارے آپ کے سامنے کوئی مسجد میں پیشاب کرنا شروع کرے، ہم مارنا شروع کر دیں گے، وہ بھاگے گا۔ پہلے تو تھوڑی جگہ پیشاب سے گندی ہو رہی تھی، آپ نے مارا وہ بھاگا، معلوم ہے کہ پوری مسجد گندی ہو گئی، جائیے دھوتے رہیے۔ تو کس انداز میں سامنے والے کو سمجھایا جائے، گفتگو کیسے کی جائے، اس کے ذہن میں بات کیسے اترے، یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بتاتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم سیرت کا جس طرح مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیرت کا موضوعاتی مطالعہ بھی ہونا چاہیے۔ موضوعاتی مطالعہ کیا مطلب؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واحد ذات ایسی یاد رکھیے، اللہ کے رسول کی ذات واحد ذات ایسی پوری کائنات میں جو ہر گوشے سے کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، اتم ہے، اجمل ہے، کسی بھی گوشے میں کوئی کمی اور کوئی خامی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے علاوہ جتنے افراد بھی ہیں درجہ بدرجہ ان کے مراتب میں فرق بھی ہے، اور وہ معصوم نہیں ہے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، چوک ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی زندگی کسی گوشے سے ناقص نہیں ہے۔ زندگی کے ہر مسائل کا حل سیرت طیبہ موجود ہے۔ بس ضرورت یہ کہ ہم جس طرح سیرت کو واقعاتی انداز میں پڑھتے ہیں، سیرت کو تاریخی انداز میں پڑھتے ہیں، سیرت کو تشریحی انداز میں پڑھتے ہیں، اسی طرح سیرت کو موضوعاتی انداز میں پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کے ہر موضوع کے لیے، ہر عنوان کے لیے سیرت سے نصیحت حاصل کر سکیں، پیغام لے سکیں، اور پھر اپنی زندگی اسی مطابق گزار سکیں۔ موضوع تو ایسا لمبا ہے کہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے، لیکن جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ مزید ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سیرت طیبہ کا مختلف ناحیوں سے مطالعہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔